حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، میں تمہیں آج نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ان سے بچنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کو سیکھے گا، عالم بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، نیک بنے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اگر اللہ کے دین کی تو حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اگر اللہ کے قانون کا احترام کرے گا تو اللہ تیرا احترام کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تجھے یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دوسری بات سمجھائی، فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے حدوں میں رہنا، رزق کی خاطر، اپنے کام کی خاطر کسی کو رشوت دے کر آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ فرمایا اللہ کی حدود میں رہنا، تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ تمہاری غیب کی طرف سے مدد کرے گا۔ تیسری بات سمجھائی، اذا سألت فاسأل اللہ، فرمایا جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہ اٹھانا، ان کے آگے جھولی نہ اٹھانا، کوئی نہیں دینے والا میرے بغیر، اگر سوال کرے گا تو دے گا، منت چڑھائے گا، احسان جتلائے گا، ہر موقع پر ہر موڑ پر کہے گا تیری میں نے مدد کی ہے، لیکن میں وہ ذات ہوں دے کر کبھی بھی احسان نہیں جتلاؤں گی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے آگے مت جھکنا۔ چوتھی بات سمجھائی، وَإِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ مشکل وقت میں آپ پھنس جائیں تو مدد صرف اللہ تعالیٰ کی، حاجت اللہ پوری کرے گا، دعائیں اللہ کے آگے کرنا، سجدہ رکوع اللہ کے آگے کرنا، مدد وہی اللہ کرے گا، غیر اللہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پانچویں بات سمجھائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اس بات پر بھی اچھی طرح سے یقین کر لو، اگر تمام لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں محض اتنا نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا ساری دنیا مل جائے آپ کو عزت دینے کے لیے، آپ کو نفع پہنچانے کے لیے، بچہ یاد رکھنا، بیٹا یاد رکھنا، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اتنا نفع دیں گے جتنا رب نے لکھ رکھا ہے تیری قسمت میں، تیرے نصیب میں۔ فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، فرمایا اگر سارا شہر اکٹھا ہو جائے، سارا ملک اکٹھا ہو جائے، سارا خاندان اکٹھا ہو جائے تجھے نقصان پہنچائے گا، لم يضروك الا بشيء، فرمایا نقصان نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اتنی پہنچا سکتا ہے قد كتبه الله عليك، جتنی اللہ نے لکھ دی ہے تیرے نصیب میں۔ اور پھر اگلی بات بتائی، فرمایا بیٹا یہ بھی بات یاد رکھنا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، امیر بن کے خوشحال بن کے تکبر میں نہ آ جانا، فخر میں نہ آ جانا، تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یعرفک فی الشدۃ، اگر تم خوشحالی میں کسی کو کچھ دو گے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح آخری بات کی، وَأَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بیٹا ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، آج تنگ ہیں تو کل آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ بھی بات سمجھے وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیز روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ تجھے جو چیز عطا کرنا چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا۔ مسند احمد حدیث کا نمبر 2804، امام ترمذی نے بھی یہ حدیث درج کی اپنے کتاب ترمذی شریف میں، وہ حدیث کا نمبر 2516۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں، ان کو نمازی بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ یہ تو اب کچھ نہیں ہوگا، سونے سے بہتر ہے کہ آپ جاگیں اور بچوں کو جگائیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں آئیں تاکہ آپ کے گھروں میں برکت ہو۔ جس وقت